اب کل آپ دیکھیں ہمارا یوم آزادی، میں آپ کو ایک پس منظر سمجھانا چاہ رہا ہوں. آزادی وہاں پر بھی ملی، آزادی ہمیں بھی ملی. اب آزادی کی تاریخ کی طرف ہم چلتے ہیں. 1857 کا سن ہے. مسلمانوں کے اوپر مغلیہ سلطنت مسلمانوں کی ختم کر دی گئی، انگریز قابض ہو گئے. 1857 کے اندر ایک بہت بڑے عاشق رسول، اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے، انگریزوں سے لڑا جائے. انہوں نے ہمارے اوپر آ کر ہمیں غلام بنانے کی کوشش کی ہے. جنگ آزادی شروع ہوئی، مسلمانوں نے لڑنا شروع ہوا، لیکن غداروں کو وجہ سے اور اندرونی فتنوں کی وجہ سے یہ جو تحریک تھی ناکام ہو گئی. علامہ فضل خیر آبادی بھی انتقال کر گئے. کہا گیا کہ اس جنگ آزادی کے اندر 22,000 علماء دین شہید کر دیے. 22,000. آپ مسلمان کے علماء دین اپنے دور میں جید علماء جنگ آزادی کے اندر مار دیے گئے، لیکن تحریک آزادی دبی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ضرور ہوئی لیکن دبی نہیں. مسلمانوں کے اندر جذبہ تھا، اس جذبے نے دوبارہ سر اٹھایا اور ایک مرتبہ نئے سرے سے تحریک شروع ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو قائدین عطا کر دیے. قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت کے اندر، مصور پاکستان ڈاکٹر اقبال کی صورت کے اندر، اور آپ دوسری جہت دیکھیں تو بڑے بڑے علماء، علامہ فضل خیر آبادی کو دیکھ لیجئے، مولانا کفایت اللہ کافی کو دیکھ لیجئے، حضرت مولانا امجد علی اعظمی کو دیکھ لیجئے، اور آپ اسی اگر لڑی کے اندر چلتے رہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کو دیکھ لیجئے، حضرت پیر زکوٹی شریف کو دیکھ لیجئے، اور بے شمار علماء دین اس معاملے کے اندر شریک رہے. علماء کے شانہ بشانہ، قائدین کے شانہ بشانہ کہ ہم نے وطن لینا ہے. لیکن آپ تاریخ پڑھیں تو ابتدا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مجموعی طور پر آزادی کی جد و جہد ہے کہ بر صغیر ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے، ہندوستان کو آزاد کیا جائے، انگریز واپس اپنے ملک جائیں اور ہمیں آزاد کر دیا جائے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے معاملہ؟ آپ نے ایک جملہ، ایک تحریک سنی ہوگی، ایک نظریہ جس کا نظریے کا نام ہے دو قومی نظریہ. دو قومی نظریے کا کریڈٹ اور صحرا مصور پاکستان ڈاکٹر اقبال پر باندھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے 1928 کے اندر دو قومی نظریہ پیش کیا. یہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ یہ دو قومی نظریہ یہ تھا کہ اقبال صاحب نے اس بات کو ثابت کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قوم ہیں. ہمارا اور ہندوؤں کا رہن سہن الگ ہے، ہمارا دین و مذہب الگ ہے، ہمارا جو ثقافت ہے وہ بالکل الگ ہے. ہم ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے. مسلمانوں کے ایک الگ وطن چاہیے جس کے اندر ہم کھل کر عبادت کر سکیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کھل کر سکیں. اگر انگریز چلے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندو ہمیں غلام بنا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز روزوں پر دوبارہ پابندی لگا دی جائے، ہماری قربانیوں پر دوبارہ پابندی لگا دی جائے، ہمارے نظام تعلیم کے اندر اب غیر مسلم داخل ہو جائیں. مسلمانوں نے مطالبہ شروع کیا کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے. لیکن شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ ڈاکٹر اقبال سے کئی سال پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق امام احمد رضا فاضل بریلوی دنیا کو دو قومی نظریہ پہلے پیش کر چکے تھے. امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں پورا رسالہ لکھ چکے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، انگریز بالکل الگ قوم ہے، ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہمیں الگ ایک وطن کا اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں تو اس کی آپ نے تائید فرمائی. یہ دو قومی نظریہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بہت پہلے پیش کر چکے تھے. الحاصل یہ ہے کہ وہاں پر تحریک آزادی چلی، مسلمانوں کے خلاف کئی طرح سے سازشیں ہوئیں، کبھی تحریک خلافت کے نام کے اوپر، کبھی تحریک ہجرت کے نام کے اوپر، کبھی کسی نام کے اوپر. اور جب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا کہ یہ ہندو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو استعمال کر کے اپنے مفاد کو چاہتے ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کو چھوڑ کر اپنی ایک تنظیم مسلم لیگ کے نام سے بنائی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ بنائی نہیں ہے، قائد اعظم بعد میں شامل ہوئے، مسلم لیگ پہلے ہی کئی سال پہلے بن چکی تھی. قائد اعظم نے مسلم لیگ کو اختیار کر لیا. اب یہاں سے تحریک پاکستان کا آغاز ہوتا ہے، ایک آزاد وطن کا آغاز ہوتا ہے.
سکا؟ وجہ کیا تھی؟ اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ صرف ایک وجہ سے کہ ہم کھل کر رب کائنات کی عبادت کر سکیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اوپر عمل کر سکیں، ہم سکون کے ساتھ اذانیں دے سکیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے سکیں، اور ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزوں کے بعد یہ وطن عزیز ملا، لیکن اب ہمارا طرز عمل، ایک طرز عمل میں نے آپ کو بنی اسرائیل کا بتایا، قربانیوں کے بعد آزادی ملی، نافرمانی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور ایک ہمارا طرز عمل، قربانیاں دی، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دینے کے بعد وطن عزیز حاصل ہوا، لیکن آج ہمارا طرز عمل وہی طرز عمل جو جیسا بنی اسرائیل کا طرز عمل۔ آج ہم جشن آزادی مناتے ہیں باقاعدہ، بجائے اس کے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے وطن عزیز کی خدمت کا کوئی عہد کریں، ہمارے یہاں وطن عزیز کے اندر جشن آزادی باجے بجا کر منایا جاتا ہے، ہمارے یہاں فیشن پرستی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، گانے باجوں کے ساتھ اور بے تقی رسومات کے ساتھ جشن آزادی ہمارے ملک کے اندر منایا جاتا ہے۔ جو جشن آزادی وطن ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں، لیکن اسی وطن کے اندر، اسی وطن عزیز کے اندر آج دین کے اوپر عمل کرنے والوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، دین پر عمل کرنے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو فیصلہ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، وہ فیصلہ کی رب کائنات ہمارے ساتھ کر دے اور ہمارے اوپر ذلت و خواری اور رسوائی یہ ڈال دی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، یہ آزادی کی قدر کبھی جا کر آپ کشمیری مسلمانوں سے پوچھیں کہ آزادی کہتے کس چیز کو ہے۔ آزادی کی قدر پوچھنا ہے تو کبھی عراق کے مسلمانوں سے، کبھی شام و فلسطین کے مسلمانوں سے جا کر پوچھو کہ آزادی کہتے کس چیز کو ہے۔ آزادی کس نام کا ہے؟ اتنا بڑا فضل مالک کا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے تو آزاد پیدا ہوئے، آزاد وطن کے اندر سانس لیتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ جس عنوان اور جس نظریے کے تحت پاکستان کو بنایا گیا، اس نظریے پر ہم اس کو استحکام بخشیں۔ ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی کیا ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے اندر جتنی برائیاں ہیں نا، سارا ملبہ اٹھا کر ہم ڈال دیتے ہیں حکمرانوں کو، فلانا ایسا تھا، فلانا کھا گیا، فلانا کھا گیا، فلانے نے حکومت گرا دی تھی، فلانے نے مارشل لا لگا دیا تھا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے جی، کھایا ہوگا جس نے کھایا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں کرپشن، میں تو بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ کرپشن اوپر سے لے کر نیچے تک پھیلی بھی ہے، کینسر کی طرح سے پھیلی بھی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو فیس بک کے اوپر دیکھی کہ ایک شخص پھل بیچ رہا ہے، اور وہ پھل بیچ رہا ہے، غالباً خوبانی تھی اس کے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا خوبانی کے اوپر ہلکا سا لال لال رنگ کا شیڈ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ رنگ کرنے والے رنگ کے اسپرے سے خوبانی کے اوپر اسپرے کر کر کے لال کر رہا ہے۔ وہ جو ویڈیو بنا رہا تھا اس نے پکڑا، بڑی ذلیل کیا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ وطن عزیز میرے لیے اور آپ کے لیے بنا، وہ خوبانی بیچنے والا بھی غالباً مسلمان تھا، اس کی خوبانی خریدنے والے بھی مسلمان ہوں گے، اس کو تو کسی سیاسی جماعت نے آ کر دی بولا نا اس کا رنگ کر دے، اس کو تو کسی نے لیڈر نے آ کر دی بولا نا کہ اس کو رنگ بھی وہ جو دیواروں پر کیا جاتا وہ رنگ خوبانی کے اوپر کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ جب اندر جائے گا، زہر کی صورت میں نقصان نہیں پہنچائے گا تو کیا سر کرے گا؟ ہمارے اوپر سے لے کے نیچے تک ہم خود سدھرتے نہیں ہیں، پھر سارا کا سارا ملبہ ہم ڈال دیتے ہیں کہ فلانا لیڈر چور ہے، فلانا لیڈر چور ہے، یہ بھی چور، وہ بھی چور۔ تو ہم کوئی دودھ کے دھلے میں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہر بندہ اپنی ذات کے اندر ایک کام کر سکتا ہے۔ ہر بندہ اگر یہ دیکھ لینا کہ میں اپنی ذات سے اپنے وطن اور اہل وطن کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، فائدہ پہنچاؤں گا، خدا کی قسم چند دنوں کے اندر کرپشن ختم ہو جائے۔ ہر بندہ یہ عہد کر لے کہ میری جو ذمہ داری ہے، میرا جو کام ہے، میں اپنا کام پورا کروں گا، اپنے وطن اور اہل وطن کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کرپشن ختم ہونا چند دنوں کا کام ہے۔ یہ عہد اگر ہم آج سے کر لیں نا، اور وطن عزیز سے جشن آزادی کے اوپر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر، اپنی نوکری کے اندر، اپنی نجی زندگی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہم کبھی بھی کوئی کرپشن نہیں کریں گے،